الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله والد صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم وشعبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و احسان سے اور اس کے کرم سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 سے آج ہم تفصیل قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے الم تر اے معبود کیا تم نے نہ دیکھا تھا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت بولا میں جلاتا اور مرتا ہوں۔ قال ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مکالمہ
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن آغاز جن الفاظ سے ہوا وہ بڑے ہی ایمان افروز ہیں اور ہمارے عقیدے کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی اس کائنات میں جلوہ گری سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئے، اپنا وقت گزارا اور اللہ کے پاس تشریف لے گئے، لیکن میرا رب فرما رہا ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا؟ تو جو ہے آپ کی پھر سبحان اللہ کی صداعت وانی چاہیے نا۔ اگر 20 سال کے نوجوان سے آپ کہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کیسے ہندو بھاگے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ بابا جی میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، میری عمر 20 سال ہے، پاکستان بنے ہوئے 50 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، تو آپ مجھے یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بلکہ 75 سال کا عرصہ گزر گیا، تو مجھے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں تھا ہندو کیسے بھاگے تھے؟ لیکن رب فرما رہے ہیں، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب آئے بعد میں ہے لیکن دیکھا تھا۔ ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا؟ کیا؟ الذی حاج ابراہیم فی ربی، اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں۔ کیا محبوب تم نے اسے نہیں دیکھا تھا؟ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا اور وہ بھی رب کے بارے میں، اور کر کیوں رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس بات کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، یعنی اللہ نے کرم کیا، اسے بادشاہ بنا دیا، ساری زمین کا فرمانروا بنا دیا، حاکم بنا دیا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کو مانتا، اللہ کے سامنے جھک جاتا، اس کا شکر ادا کرتا، وہ غرور اور تکبر میں خود کو خدا بنا بیٹھا۔ تکبر کی وجہ سے اس نے ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اچھا جھگڑا کیا ہوا، گفتگو کیا ہوئی، اسے بھی رب نے نقل فرما دیا۔ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ جلانا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دیتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو کچھ بھی نہ ہو اللہ اسے پہلے وجود عطا فرماتا ہے اور پھر اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ وَيُمِيتُ، اور میرا اللہ مارتا بھی ہے، جاندار کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کی روح اور جسم کا تعلق منقطع کر دیتا ہے، اس پر موت طاری کر دیتا ہے۔ تو پھر جب نمرود نے یہ سنا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ میں بھی زندہ کر دیتا ہوں، میں بھی زندہ کو مار دیتا ہوں۔ کیسے؟ اب اس نے دو قیدی بلائے، ایک وہ جس کی سزا موت ہو چکی تھی، اسے آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو یہ سزا موت کا سزاوار تھا، میں نے اسے آزاد کر کے زندہ کر دیا، اور جو بے گناہ تھا میں نے اسے دیکھو مروا دیا۔ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اس سے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا، تم سوال نہیں سمجھے میرے سوال کا یہ مطلب تھا۔ آپ نے صرف توجہ نہیں فرمائی، آپ نے فوراً دوسرا سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا میرا رب سورج کو
سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب یہاں پر ایک فن مناظرہ بھی سامنے آتا ہے، مناظرہ کا بھی ایک نقطہ سامنے آتا ہے کہ جب کسی سے مناظرہ کرو نا، جب کوئی دھوکہ دہی کی کوشش کرے تو اس کے دھوکے میں نہ پڑو، اس پر اور سوال کر دو۔ وہ تمہیں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ عوام کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تم نہ خود الجھو نہ عوام کو الجھنے دو، تم سوال بدل دو، سوال بدل کے اسے ایسی گرفت کرو کہ جس سے وہ جان نہ چھڑا سکے۔ یہ ایک فن مناظرہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ مناظرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم سے کہو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ کیا ہوا؟ مجھے بولیے، ہوش کیوں اڑ گئے؟ اس لیے کہ پہلا جو سوال تھا اس کے جواب میں تو اس نے دھوکہ دہی سے کام لے لیا، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ایک ہیلا بنا لیا، لیکن اب اس کے پاس کوئی ہیلا بھی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ وہ کہتا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں سورج مغرب سے نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب آگے چلنے سے پہلے بڑی قابل غور بات ہے اور بڑی معنی بات بھی ہے، اور جو ہے آپ کی وہ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے سورج نکالنا خدا کا کام ہے، مخلوق مغرب سے سورج نہیں نکال سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خدا کی پہچان کروائی ہے کہ خدا مغرب سے نکال سکتا ہے، کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی تھی عصر کی، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی ہے کوئی؟ بے شک بے شک۔ جب نماز قضا ہو گئی تھی عصر کی تو میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کیا مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے معبود کی اطاعت میں تھا، فردوا الیہ الشمس، مولا اب سورج کو مغرب سے نکال دے۔ نکالا پھر بھی خدا نے تھا، لیکن اشارہ مصطفیٰ کا تھا، دعا مصطفیٰ کی تھی، التجا مصطفیٰ کی تھی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو وہ کام اپنے بندے سے بھی کروا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا انما انا بشر مثلکم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ سورج کو مغرب سے نکالنا خدا کا کام ہے، لیکن میں نے نکال دیا ہے تو کہیں مجھے خدا نہ سمجھنا، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ہاں اس سے کرم کیا ہے، اس سے مہربانی فرمائی ہے، اس سے مجھے یہ معجزہ عطا فرما دیا ہے کہ میں نے سورج کو مغرب سے نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اب اس سے اگلا واقعہ، یہ تین واقعات ہیں اس ایک رکوع میں۔ اس سے اگلا واقعہ جو ہے یہ قیامت کے بعد مردوں کو جو اللہ زندہ کرے گا اس کو ثابت کرنے والا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ کافر تو اب بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں نا، کافر تو اب بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس دور کے کافر بھی کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے زندہ ہو جائیں، مردہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، اس کا گوشت بھی ختم ہو گیا، اسے تو کیڑے کھا گئے، اسے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے رب نے اپنی قدرت سے مردے کو زندہ کرنے کا یہ واقعہ قرآن میں نقل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ آگے کائنات نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها
آگے کائنات نے فرمایا یا اس کی طرح جو گزرے بستی پر اور وہ ڈری پڑی تھی اپنی چھتوں پر. اچھا یہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. سبحان اللہ بے شک. عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. پہلے میں تھوڑا سا ویسے آپ کو بتا دوں یا چلے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی وضاحت کر دوں گا. اب عزیر علیہ السلام گزرے نا, دیکھا ایک بستی ہے آبادی, لیکن آبادی بالکل ویران تباہ, چھتیں جو ہیں وہ گر چکی ہیں, دیواریں آدھی کھڑی ہیں آدھی گر چکی ہیں, اور زمین پر اس آبادی میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں, کوئی انسان وہاں پر نظر نہیں آتا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بستی کبھی آباد تھی لیکن اب غیر آباد ہو گئی ہے, اس میں جو موجود تھے وہ مر گئے, ختم ہو گئے, تو اللہ انہیں زندہ کیسے کرے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی شک تھا, لیکن ایک تجسس تھا کہ میں خود دیکھوں اپنی آنکھوں سے. تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں سوال کر دیا, قالا بولا, یعنی عزیر علیہ السلام بولے, اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد. یعنی یہ جو بستی, یہ جو آبادی, یہ جو لوگ تھے, اب یہ تباہ و برباد ہو چکے, اب یہ موت کے گھاٹ اتر چکے, اللہ نے کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, تو اللہ نے اسے مدہ رکھا 100 برس, پھر زندہ کیا. اللہ نے اسی موقع پر عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی اور 100 سال تک وہ اسی کیفیت میں رہے. اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. جب زندہ ہوئے, اچھا جب ان پر موت طاری ہوئی تھی وہ فجر کا وقت تھا, یعنی سورج ابھی نکل رہا تھا, اور جب انہیں زندہ کیا گیا تو وہ وقت سورج غروب ہونے کا تھا, وہ تھوڑا سا سورج باقی تھا. اب اللہ نے ان سے پوچھا, فرمایا کم لبثت, تو یہاں کتنا ٹھہرا. عزیر تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو. عزیر علیہ السلام نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو آپ نے فرمایا لبثت یوما او بعد یوم, عرض کی کہ دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم, یعنی ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم یا میں یہاں پہ رہا ہوں. قال, اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام, بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے. عزیر تم تو کہتے ہو نا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ, لیکن تم یہاں پر 100 سال رہے ہو. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا, یعنی ابھی وہ کھانا باسی نہیں ہوا. جو کھانا تھوڑا سا حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے کہ راستے میں سفر میں جب بھوک لگی تھی کھانا کھاؤں گا, جو تھوڑا بہت انگور کا رس تھا, اس کا شیلا تھا یا جو بھی تھا, وہ جو تھا وہ بھی لائے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تک اس میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی, وہ بالکل تازہ ہے, حالانکہ 100 سال گزر گئے. پھر فرمایا وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھ. حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری جو تھی وہ گدھے کی سواری تھی, اب اس پر سوار ہو کر آپ تشریف لائے تھے, آگے جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ گدھے کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, اور ان ہڈیوں کو دیکھ. كَيْفَ نُنشِزُهَا, کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا, قَالَ, بولا, أَعْلَمُ, میں خوب جانتا ہوں, أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, میں خوب جانتا ہوں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہ میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا, اب تھوڑا سا اس کی تفصیل میں آئیے. ہوا یہ کہ عزیر علیہ السلام جب وہاں بستی کے پاس سے گزرے, آپ نے دیکھا بستی گھری پڑی ہے, وہاں پر چھت جو ہے وہ گر گئے ہیں, دیواریں کچھ کھڑی ہیں کچھ گری ہوئی ہیں. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ کیسے انہیں تو زندہ کرے گا. اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, قال
زندہ کرے گا، کیسے انہیں اٹھائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی مقام پر عزیر علیہ السلام اپنی سواری سے اترے، آرام کے لیے گھر کے نیچے گئے، وہاں آپ آرام فرما ہوئے، جب آپ لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت طاری کر دی، موت طاری ہو گئی، اور عزیر علیہ السلام وہاں پر 100 سال تک اسی کیفیت میں رہے۔ کتنا عرصہ؟ مجھے بولیے 100 سال۔ اب 100 سال میں اللہ کے نبی کے جسم کے قریب کوئی چیز نہ آئی، حالانکہ جنگل تھا نا، وہاں درندے بھی تھے، جانور بھی تھے، کیڑے مکوڑے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی کا جسم سلامت رہا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو میرے ہو جاتے ہیں، وہ چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو، کوئی چیز ان کے جسم کے قریب، مجھے بولیے نا، کوئی چیز ان کے جسم کے قریب۔ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا تم بازاروں پہ جاتے ہو، وہ خود پتہ نہیں وہاں پہ کس حال میں ہیں، پتہ نہیں پتہ نہیں ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں جسم کا سلامت ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ بتا رہا ہے تم زمین کے اندر کی باتیں کرتے ہو، اللہ نے زمین کے اوپر اپنے نبی کو 100 سال تک رکھا، لیکن آپ کے جسم کے قریب کوئی چیز اللہ نے نہیں آنے دی۔ مجھے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی چیز اللہ کے نبی کے جسم کے قریب نہیں آئی۔ جب اٹھے نا، اچھا جب اٹھے تو اللہ نے کہا عزیر کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام نے اپنے کپڑے دیکھے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، نہ کپڑا خراب ہوا، نہ داغ لگا، نہ میلا ہوا، نہ جسم کے بال پڑے، نہ داڑھی کے بال پڑے، نہ سر کے بال پڑے، نہ مونچھیں پڑی۔ 100 سال کا عرصہ اس میں ظاہر ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ بھی ایسی علامت نظر نہیں آئی۔ آپ کی کھانے پہ نظر پڑی، کھانا بھی آپ کو اسی طرح نظر آیا جیسے آپ نے چھوڑا تھا۔ تو آپ نے ان ساری علامات کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ تھوڑے دن کا کچھ حصہ، کیونکہ صبح کے وقت لیٹ گئے تھے، شام کو اٹھ گئے، لیکن یہ 100 سال پہلے کی صبح تھی، یہ 100 سال بعد کی شام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان علامات کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اللہ نے فرمایا نہیں پیارے، دن نہیں 100 سال گزر گئے۔ کیا فرمایا؟ 100 سال گزر گئے۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا ہاں یہ جو تم نے اندازہ لگایا کھانے کو دیکھ کر، تو واقعی کھانا تمہارا 100 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک وہ صحیح سلامت ہے، نہ اس کا رنگ بدلا، نہ اس کی بو بدلی، تازے کا تازہ۔ لیکن اے میرے نبی تم نے ادھر دھیان نہیں کیا نا، ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو، اپنی سواری کو تو دیکھو۔ جب اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو سواری تو موجود ہی نہیں ہے، ہڈیاں پڑی ہیں، لیکن باقی تو سواری تو موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے نبی 100 سال گزر گئے، تمہاری سواری کا جانور مٹی میں مل گیا، اس کا گوشت ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں تمہارے سامنے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا اب دیکھو ذرا میں اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ سوال تو یہی تھا نا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ سوال تو یہی تھا نا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، فرمایا پیارے دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا جب ہڈیوں کی جانب ہڈیاں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ہڈیوں الگ الگ ہڈیاں آپس میں مل کر ایک پورا ڈھانچہ بن گئی۔ گدھے کا پورا جسم جیسے ہوتا ہے، جو ہڈی جہاں پہ لگنی تھی وہاں تک وہ ہڈی پہنچی، وہ جڑ گئی، پورا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر اس پر گوشت آ گیا، پھر اس پر کھال آ گئی، پھر کھال پر بال آ گئے، پھر وہ اٹھ کے پھر اللہ نے اس میں روح ڈال دی۔ جب روح ڈالی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی آوازیں نکالنے لگا۔ اللہ نے فرمایا نبی میں یوں زندہ کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، حدیث اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ فلما تبین لہ، جب یہ معاملہ اس کا اظہار ہو گیا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام پر، جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، معاملہ ظاہر ہو گیا، قال، تو عزیر علیہ السلام بولے اعلم، میں خوب جانتا ہوں
مجھے اچھی طرح معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر بولیے اللہ جو چاہے. اب میں چینل چینج کرنے لگا ہوں، ذرا پھر بولیے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا. اس وقت اللہ نے مردہ کو زندہ کر دیا. اللہ نے اس کی کھال، اس کا گوشت، اس پر بال سب کچھ موجود کر دیا. اور آج اللہ نے ہمیں جو اپنا کرشمہ دکھایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. جنہیں بڑا غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی پہ، جنہیں بڑا غرور تھا رافیل پہ، کہنے والے کہتے تھے یہ تو وہ طیارہ ہے جو نہ ہٹ ہو سکتا ہے، نہ گرایا جا سکتا ہے، نہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، نہ یہ رڈار میں آ سکتا ہے، نہ یہ تباہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا میں جو چاہوں سو کرتا ہوں. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تمہاری ٹیکنالوجی تمہارے منہ پہ جانے لگے گی. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. رافیل بھی گیا، اسرائیل کے ڈرونز بھی گئے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اور پھر جب پاکستان کے شاہین، پاکستان کے جانباز، پاکستان کے مجاہد، پاکستان کے جیادے جب کفر کی سرزمین پہ پہنچے تو کفر کو تو گویا سانپ ہی سونگ گیا. فَبُعِدَ الَّذِي كَفَرَ. اللہ اکبر. واقعہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن قرآن تو آج کے لیے بھی ہے نا. قرآن تو آج کے لیے بھی ہے نا. فَبُعِدَ الَّذِي كَفَرَ. کافروں کے ہوش اڑ گئے. ہمارے جانباز 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے وہاں پہ بمباری کرتے رہے، نشانہ بناتے رہے. کسی کو جرأت نہیں ہوئی سامنے آنے کی. جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. جن کا مددگار اللہ ہو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور میں نے اللہ کے فضل سے، جو اللہ نے مجھے تھوڑی سی سمجھ عطا فرمائی ہے، میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی ایک جملہ استعمال کیا تھا. میں نے کہا تھا انڈیا نے شرارت کی ہے، جنگ انڈیا نے کیا کرنی ہے. شاید آپ کو یاد ہو. اور پھر دیکھ لیا آپ نے، بس شرارت کی تھا، جنگ نہیں کر سکے. ہمارے جانباز ہم دعا گو ہیں ان کے لیے بھی جنہوں نے اس وطن کے لیے اس مرکہ میں یا اس سے پہلے جب کبھی بھی ہمارے مجاہدوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے، شہادت کو رتبہ حاصل کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور خاص کر اس مرکہ میں ہاتھ بھی اٹھا لیجئے. الہ العالمین اس مرکہ میں ہمارے جتنے جانباز شہید ہوئے، چاہے وہ بارڈر پہ تھے، انہوں نے جس محاذ پر بھی جس طرح بھی اپنے وطن کے لیے جان دی ہے، الہ العالمین انہیں شہادت کا اعلیٰ رتبہ تو عطا فرمایا ہے. ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے مجاہدین کو صبر عطا فرما، اجر بھی عطا فرما. اور جتنے لوگ غازی بنے ہیں، جو گئے بھی واپس بھی تیری توفیق سے سلامتی سے آ گئے، غازی بنے ہیں، اور جو ان کے پسے پشت رہ کر ان کے مددگار بنے ہیں، الہ العالمین سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. ان پر کرم نوازیاں فرما، انہیں صحت عطا فرما، سلامتیاں عطا فرما، مزید جذبہ عطا فرما. الہ العالمین ہماری قوم کو بھی یہ جذبہ عطا فرما، ہمیں بھی جذبہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما، ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامتی عطا فرما. اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، ہمیشہ کفر کا مقابلہ
ڈٹ کر کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر. آپ نے فرمایا حضرت عزیر السلام کہتے ہیں اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. حضرت گرامی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ عطا فرمائے.